میٹر کے فاصلے پہ 200 میٹر کے فاصلے پہ بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے پہاڑی علاقوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ اگر اتنی ہی دلیری ہے، اتنی ہی جواں مردی ہے تو رک جائیں نا تھوڑی کچھ عرصہ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندوق کے ذریعے آپ بلوچستان کو خدا نخواستہ توڑنا چاہتے ہیں، یہ خام خیالی ہے، یہ اگلے 1000 سال تک نہیں ہونے والا، اور اس طرح کے حملے ہمارے ریزولو کو کم نہیں کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے یہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کا نہ صرف بدلہ لیا جائے گا، بلکہ جو سوال ہمارے لیے دہشت گرد چھوڑ کے گئے ہیں اسی انداز میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی، ان کا پیچھا کیا جائے گا، اور جو ہمارا یہ کلیننگ آپریشن ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے۔ 21 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں اس وقت تک، جب تک میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ 1-2 جگہ پر ہماری انگیجمنٹ ان کے ساتھ اس وقت بھی ہو رہی ہے جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں۔ تو 21 کو میں کنفرم کر رہا ہوں، 4 سے 5 جو ہیں وہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، وہ جہنم وصل ہو چکے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے، پورا پاکستان بدقسمتی سے مجھے کبھی کبھار کنفیوزڈ لگتا ہے، ہمارا مین سٹریم میڈیا کنفیوز لگتا ہے، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے وہ ریاست کی لڑائی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جوڈیشری نے بھی لڑنی ہے، یہ میڈیا نے بھی لڑنی ہے، یہ سول سوسائٹی نے بھی لڑنی ہے۔ ان کے سمپتائزرز، کیا یہ جو آج معصوم لوگ مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، کیا ان کی بہنیں مائیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے لواحقین نہیں ہیں؟ ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ PLA کے ٹیررسٹ، those who chose to fight, those who chose to pick up the guns against state of Pakistan، اور وہ جنہوں نے بزنس چنا، جنہوں نے کاروبار چنا، ان کو اس بے دردی کے ساتھ بسوں سے اتار کر شہید کر دینا، کیا ان کے ورثاء کا جواب وہ سمپتائزرز دے سکتے ہیں کہ جو PLA کے سمپتائزرز بنتے ہیں؟ وہ دے سکتے ہیں کہ جو یہاں پر سڑکوں پہ ان کے لیے ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک سمپیتھیٹک ویوز جو ہیں ان کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے ریاست کے کوئی ظلم کیا ہے بلوچستان میں؟ ظلم تو یہ ہے، جینوسائیڈ تو یہ ہے، ظلم تو یہ ہے کہ معصوم لوگوں کو ان کی فیملیز کے سامنے اتار کے بے دردی کے ساتھ شہید کر دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے انتہائی بزدلانہ۔ کہاں ہمارے بلوچ روایات میں مسافروں کو اس بے دردی کے ساتھ اتار کے شہید کیا جاتا ہے؟ کون سے روایات کی بات کرتے ہیں یہ؟ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہماری روایت اس کی اجازت دیتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دہشت گرد ہیں، کوئی ان کا قوم قبیلہ نہیں ہے۔ اور حکومت بلوچستان اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کے، ہمارے ہاں کیپیسٹی ہے، ہمارے ہاں ول ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فیسیلیٹیٹرز کو، ان کے سمپتائزرز کو، اور یہ جو عمل کر رہے ہیں ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچا کے دم لیں گے، آخری دہشت گرد تک۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بندوق کے زور پہ آپ صرف اپنا نظریہ بھی مسلط کریں اور پھر ریاست کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے لیجٹیمیٹ وائسز بنائیں، جو آپ کے لیے یہاں پر سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین کریں، جو آپ کے لیے یہاں پر سوشل منور کے ذریعے آپ کے لیے ریکروٹمنٹ کا بندوبست کریں، اور ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ بلوچستان کی فریجیلٹیز کو یا انڈر ڈیولپمنٹ کو یا ان پیرلل ڈیولپمنٹ کو کاز بنا کر آپ جو ہے وہ معصوم لوگوں کا قتل و غارت شروع کر دیں۔ پھر وہ لوگ آپ کو، میں خاص طور پہ میڈیا کے دوستوں کو کہتا ہوں، میں آپ کے پریس کلب کے جو پریزیڈنٹ ہیں میں ان کے ساتھ وہ اکاؤنٹ شیئر کرنے لگا ہوں، آپ اپنے صفوں میں ڈھونڈیں کہ جو ہی واقعات ہوتے ہیں بغیر کسی کنفرمیشن کے ذرائع سے آپ لوگ ٹویٹر پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ذرائع ہیں یہ تو آپ گلوریفائی کر رہے ہیں ان اٹیکس کو، تو کیا آپ کہیں دانستہ غیر دانستہ شامل تو نہیں ہو رہے؟ ہماری سوسائٹی کے باقی لوگ، یہ پولیٹیکل پارٹیز، اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں جو آزاد بلوچستان کی بات کریں، یا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں، بلوچستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں، بلوچستان میں گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب کنفیوژن کا ٹائم ختم ہو جانا چاہیے۔ اب باقی پاکستان کو بھی مذہب کے نام پر وائلنس ہے، وہ سب کے لیے ٹیررزم ہے، لیکن یہ جو وائلنس ہے
کوئی یا آپ کی کیونکہ میڈیا کا اصطلاح ہے ناراض بلوچ، ہماری اسمبلیز پہ وہ دے چکی ہے، قرارداد لا چکی ہے، بلکہ سوری اسپیکر صاحب کی رولنگ موجود ہے عبدالقدوس بزنجو صاحب کی کہ یہ ٹیررسٹ ہے. تو کیا میں اپنے اسپیکر کی رولنگ مانوں یا آپ کا اصطلاح مانوں؟ ٹیررسٹ ہیں، وائلنس ہیں، شرپسند ہیں، فساد اس زمین پہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور فساد اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ ایک ڈپٹی کمشنر جا رہا ہے اسی جگہ پر آپ آتے ہیں، پھر جب آپ پر عوامی پریشر آتا ہے آپ نام چینج کر لیتے ہیں اور ماننے سے انکار کرتے ہیں. آج اسی جگہ پر آپ نے پھر دوسرا واقعہ کیا، اور اس میں پشتون بھائی مارے گئے ہیں، بلوچوں کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ ایک دہشت گردی کا جو بازار گرم ہے. ہماری میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپیزمنٹ ہے، یہ جو لوگ اپیزمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ جو لوگ ایک ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے سمپتائزر بن رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ان لواحقین کو کیا جواب دو گے. لواحقین تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابو جہل کے بھی تھے، سیدنا امیر حمزہ کے بھی تھے. تو سیدنا امیر حمزہ کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا بنتا ہے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، حکومت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے، آپ کے سامنے پہنچیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ یہ رائز ٹیررزم میں بلوچستان میں آتی ہے، پھر وہ رائز کم ہوتی ہے، پھر یہ اپیزمنٹ والے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیشہ ایک پالیسی میں ایک کنفیوژن رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اکثر آپ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی بات سنیں جو ہمارے بلوچستان سے ہمارے قوم پرست دوست ہیں. I don't want to name anybody. What they say کہ جی یہ مذاکرات ہونے چاہیے. کر لینا مذاکرات. کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ They are not ready to talk to us. They are talking through barrel of the gun. میں بحیثیت حکومت، کانسٹیٹیوشن مجھے کیا کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو مظلوم ہے. میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے جو پاکستانی یہاں پر کاروبار کرنا چاہتا ہے، یہاں پر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے یا تعلیم دینا چاہتا ہے، یا یہاں پر بلوچستان کی ترقی میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں. یہ معصوم ڈرائیورز، یہ ان کے ہیلپرز، یہ کاروباری لوگ، یہ جو بیچارے ایزی پیسہ کی دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان معصوم لوگوں کی قتل و غارت کر کے اپنے آپ کو شیر کہتے ہیں. سافٹسٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں. کیا کر رہی ہے بیلا میں؟ اگر آپ نے گھسنے کی کوشش کی آپ اندر نہیں گھس سکے، آپ کو جہنم وصل آپ کے دروازے پہ کیا گیا ہے. صرف 3 کیجولٹیز ہیں بیلا میں جہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا پیرا ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی. ہاں آپ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں، سویلین ڈھونڈتے ہیں جو بیچارے بسز میں جا رہے ہوتے ہیں، پرائیویٹ گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں. آدھے گھنٹے کے لیے آپ سڑک پہ آتے ہیں، ان کو اتار کے مار کے اور پھر ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائلنس جہاں پر بھی ہو رہا ہے، دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ وائلنس. وی ہیو ٹو ٹریٹ دس وائلنس equally, and this is the demand of people of Balochistan.